ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم امتیاز بھائی صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی نامپلی، سامعین کرام، بہنوں اور بھائیوں، شہادت امام حسین تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے، تاریخ جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا تاریخ دور جسے مسلمان گزرے، اور ایک ایسا واقعہ جس کی اہمیت کو امت مسلمہ نے بھلا دیا۔ اتنی عظیم قربانی حضرت امام حسین نے دی۔ کچھ لوگ اس واقعے پہ آج تک آنسو بہا رہے ہیں۔ جس زمانے میں انہوں نے مجرمانہ حرکت کی تھی، غداری اور دغا کیا تھا حضرت امام حسین سے، وہی آج تک آنسو بہا رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ کا دوسرا طبقہ ایسا ہے جو اس عظیم واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ حضرت گرامی، حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی وہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت امام حسین نے شہادت کیوں پیش کی۔ آپ کو معاشرے میں بے انتہا عزت اکرام حاصل تھا، لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے تھے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جتنے مسلمان تھے بڑے احترام سے آپ کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن وہ احترام ملنے کے باوجود بھی آپ نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ آگے کیوں بڑھے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس وقت جو تبدیلی آئی اسلام میں، اس کے بعد سے پھر اسلام اٹھا نہیں، گرتا ہی چلا گیا، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت کا تصور دیا تھا، حکومت کرنے کے لیے جو خلافت کا تصور دیا تھا، وہ خلافت بادشاہت میں بدل رہی تھی، اور ایک دفعہ یہ خلافت بادشاہت میں بدل گئی، پھر آپ تاریخ دیکھیں، مسلمان گرتے چلے گئے، ان کی ساکھ ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آج ہم اس مقام پہ ٹھہرے ہوئے۔ جب خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو رہی تھی، اس موقع پہ حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ تبدیل نہیں ہونا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنے مد مقابل جو بھی آئے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ خلافت اور بادشاہت کا جو فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں،
لیکن دو واقعات میں بتاتا ہوں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ جمعہ کی تقریر یا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو سنو۔ ایک بدوی عربی کھڑا ہو گیا، بولے نہیں سنتے نہیں سنتے۔ اور حضرت عمر فاروق وہ حکمران تھے جن کے سامنے دنیا کے دونوں سپر پاور ڈھیر ہو چکے تھے، اتنی عظیم سلطنت کے مالک تھے۔ جمعہ میں ایک بدوی کہہ کے کہتا ہے کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تھوڑا سا چہرے کا رنگ بدلا، پوچھا کہ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ بولے امیر المومنین، کل آپ نے جو بیت المال سے کپڑا دیا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے ہمارا کرتا نہیں بن سکا ہے۔ آپ کا خط تو ہم سے زیادہ ہے، آپ کی ہائٹ تو ہم سے زیادہ ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم پر اسی کپڑے کا کرتا ہے، جس کپڑے سے ہم کو کرتا نہیں بن سکا، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم سے زیادہ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق خاموش بیٹھ گئے۔ دوسری یا تیسری صف میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے۔ بولے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، اس اعرابی کا جواب دو۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں، جس طرح سب کو کل بیت المال سے کپڑا ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا کپڑا، میں نے اپنے کپڑے کو والد کو دے دیا۔ والد نے دونوں کپڑوں سے اپنا کرتا سلایا۔ عربی بولا اب ہم مطمئن ہوں گے، امیر المومنین آپ جو بولیں گے آپ کہیے، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ خلافت کا ایک جھروکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیاد بن ابو سفیان بصرہ کا والی بنا اور جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا۔ ذرا طویل ہو گیا خطبہ، لوگوں نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، تو لمبا تم نے خطبہ دے دیا۔ اس نے اپنے کمانڈوز کو اشارہ کیا، آگے بڑھے، وہیں مجمع عام میں جس نے کہا تھا اس کا سر قلم کر دیا، خون کے فوارے اٹھنے لگے جمعہ کے موقع پر۔ یہ بادشاہت اور وہ خلافت، کتنا بڑا چینج، لبرٹی ٹو ایکسپریس آج ساری دنیا کہتی ہے، لیکن اتنا بڑا امیر کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں سنتے آپ کی بات۔ آج بھی بہت بڑے ڈیموکریسی کے متوالے ہیں، پائنیئرز ہیں، ان سے پوچھیے اگر کوئی کہتا ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ان کے کمانڈرز بھی خیر مارے تو نہیں لیکن نکال دیتے باہر۔ تو یہ خلافت اور بادشاہت میں یہ بڑی تبدیلی ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی دی، بہت سی تبدیلی۔ اگر آپ مولانا ابوالعلا مودودی کی معرکۃ الآراء کتاب خلافت و ملوکیت، اسلامی تاریخ پہ بہترین کتاب، اس سے بہتر کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بالکل پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے اچھی طرح سمجھا ہے۔ تو حضرت گرامی یہ خلافت تبدیل ہو رہی تھی ملوکیت میں، بادشاہت میں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں،
میرے جیتے جی میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ خلافت ملوکیت میں کیسے بدل رہی تھی یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا۔ 32 سال خلافت راشدہ رہی۔ عام طور پہ خلیفہ کو کیسے چنا جاتا ہے اور بادشاہ کیسے بنتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک بادشاہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کا بیٹا اسی گدی پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک پوری ڈائناسٹی چلتی ہے، اس کو ڈائناسٹی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی خلیفہ کو نامزد نہیں کیا، لیکن آپ نے اشارے ضرور دیے کہ پوری امت میں حضرت ابو بکر ہیں جو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے مختلف مقامات پر جس کا تذکرہ کیا۔ اپنے آخری تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن وہ دروازہ جو ابو بکر کے گھر کی طرف کھلتا ہے اسے کھلا رکھا جائے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، چن چن کے ادا کر دیا، لیکن میں نے ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو باتیں تھیں امت سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی امیر امت کا بن سکتا ہے تو حضرت ابو بکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے۔ مسلمانوں نے واقعہ طویل میں شارٹ بتا رہا ہوں، مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا اور پورے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یونانیمس کسی نے نہیں کہا کہ ہم ان کے لیے تیار نہیں، یونانیمس تمام لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح خلیفہ۔ 2-2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو آپ نے مختلف صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ پھر کئی لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر مسلمانوں کے امیر بنے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑے غصے والے ہیں، اگر ان کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے تو مسلمان مشکل میں آ جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو کنونس کیا، نہیں ایسا نہیں، ابو بکر میں قریب سے جانتا، عمر کو میں قریب سے جانتا، کسی معاملے میں میں کمزور ہوتا فیصلہ کرنے میں تو عمر شدید ہو جاتے، اور کسی معاملے میں میں شدید ہوتا تو عمر اس میں کمزور ہو جاتے۔ کنونس کیا اور باضابطہ انہوں نے لکھا کہ میری موت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنیں گے۔ پورے مسلمانوں نے مان لیا، سب نے بیعت کی۔ 12 سال آپ نے حکومت کی، 10 یا 12 سال۔ جب مسجد میں آپ پہ حملہ ہوا، جسم کو پورا خون نکل گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اب چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی امیر متعین کر کے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کوئی امیر متعین نہیں کروں گا۔ اس کے برخلاف انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، 6 لوگوں کو بلا کے کہا کہ میرے انتقال کے بعد تم لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ وہ نام واقعات وقت طویل ہوگا، اس لیے میں جلدی سے صرف انہیں نٹشل بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا۔ تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وڈرا ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو خلافت کی ریس سے الگ کر لیتا ہوں، اور میں جس کو متعین کروں گا آپ لوگ تیار ہونا۔ پورے 5 نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مختلف مقامات پہ، مسجد پہ جا کر، بازار میں جا کے، الگ الگ لوگوں سے ملاقات کر کے
سب کی رائے لیے. یہ تمام رائے میں زیادہ تر لوگ حضرت عثمان غنی کے فیور میں تھے. تو حضرت عثمان غنی کو مسجد میں اعلان کر دیا. جو وقت حضرت عمر نے متعین کیا تھا وہ وقت پہ اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورے مسلمانوں نے آپ پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. آپ کی حکومت 12 سال رہی، لیکن آخری 6 سال میں، پہلے 6 سال تو بڑے اچھے گزرے، آخری 6 سالوں میں بہت گڑبڑیں شروع ہو گئی مسلمان علاقوں میں. فسادی لوگ پیدا ہو گئے، طرح طرح سے لوگ فساد پھیلا رہے تھے. یہاں تک کہ فسادی دمشق سے اور کوفے سے، بصرہ سے، مختلف علاقوں سے آپس میں خطوط لکھ کے کہے کہ چلو مدینہ جا کے خلیفہ کو ختم کر دیتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ 2000 آدمی ملے اور مدینہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا. اور یہاں تک کہ ایک دن جو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں شہید کر دیا. اب یہ جو شورش پسند لوگ تھے بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر ہم جو ہے ایسی چھوڑیں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا. اس لیے مختلف لوگوں کے پاس گئے، جس میں سے حضرت علی کے پاس بھی گئے کہ آپ خلافت قبول کر لیجئے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں قبول نہیں کرتا جب تک عوام نہ چاہے. ان ظالموں نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ 3 دن کا وقت دیا جا رہا ہے. 3 دن میں اگر پورے مسلمان اپنے کسی خلیفہ کو نہیں چنتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو قتل کر دیں گے. بڑے بڑے جیش صحابہ ان کو قتل کر دیں گے. تم نے دیکھا کہ ہم نے حضرت عثمان کو بھی قتل کر دیا ہے، ان کو بھی قتل کر دیں گے. تو مسلمان بڑے فکر مند ہوئے. سب نے حضرت علی سے گزارش کی کہ آپ قبول کر لیجئے، حضرت قبول کر لیجئے. تو حضرت علی نے اس موقع پہ اس کو قبول کر لیا. حضرت علی کا دور 6 سال کا دور، ہر طرف شورش، ہر طرف گڑبڑ، مسلمانوں کے اندر بے چینی. مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ جو حضرت عثمان کے قاتلین ہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے، ان سے قصاص لینا چاہیے، جس میں ہماری ماں حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے جیش صحابہ بھی ہیں کہ جو ہمارے امیر کو قتل کی ہیں ان کے خلاف یعنی پیش قدمی کی جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، قصاص حاصل کیا جائے. لیکن حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو حالات بہت ہی دگرگوں ہیں، بہت ہی خراب ہیں، مجھے کچھ سنبھلنے کا موقع دو، میں جب سنبھلوں گا تو ان سے قصاص لوں گا. لیکن یہ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں. 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے قریب جو مدینے کے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ تھے، اور دوسرے تھے ایک حضرت امیر معاویہ جو دمشق کے گورنر تھے. دمشق میں بیٹھ کے انہوں نے کیوں مطالبہ کر دیا کہ عثمان غنی کا قصاص لیا جائے، ان کا خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی کہتے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے، تھوڑا سنبھلنے دیجیے، میں ضرور قصاص لوں گا، لیکن زبردست پریشر کے نہیں، بدلہ لینا چاہیے. کہ یہ معمولی واقعہ ہے کہ ہمارے امیر کو، مسلمانوں کے تمام اتنے بڑے امیر کو قتل کر دیا جائے. تو 2 جنگیں ہوئی. ایک جنگ جمل جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور مسلمان بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ، پھر حضرت علی کے ساتھ بھی بڑے بڑے صحابہ، یہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. بہرحال وہ جنگ میں کچھ دن کے بعد صلح ہو گئی. وہ تفصیلی واقعات الگ ہیں، اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں وغیرہ وقت نہیں ہے. ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم قصاص نہیں لوگے تو ہم تمہارے لیے جنگ کے لیے آئیں گے. تو ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑ کے کوفہ میں اپنے
اپنے دارالحکومت کو انہوں نے قائم کیا، کوفہ میں پہنچے مدینے کو چھوڑ کر، اور وہاں سے فوج کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں پہنچے۔ اسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ کوفہ میں حضرت علی تھے اور ادھر دمشق میں حضرت امیر معاویہ۔ یہ دونوں کے درمیان جنگ بھی اسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، پورے مسلمان دونوں طرف، جو بھی شہید ہوتا مسلمان ہی تھا۔ بہرحال وہ واقعہ الگ ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ اپنی خلافت کے اعلان کر دیے کہ میں دمشق میں مسلمانوں کا خلیفہ۔ حضرت علی نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ۔ دو خلیفے اس موقع پہ تھے، حضرت امیر معاویہ دمشق میں اور حضرت علی کوفہ میں۔ تو حضرت علی کو جو سپورٹ کرنے والے تھے انہیں شیعان علی کہتے ہیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجیے، شیعان علی کوفہ میں اور ادھر بصرہ وغیرہ میں اکثریت 90% شیعان علی تھی، اور ادھر جو دمشق میں جو حضرت امیر معاویہ کے سپورٹ میں تھے انہیں شیعان معاویہ کہتے ہیں۔ حضرت علی شیعہ یعنی عربی میں پارٹی کو کہتے ہیں۔ انیشلی یہ دو پولیٹیکل پارٹیز تھی، شیعان علی اور شیعان معاویہ۔ کچھ دن کے بعد شیعان معاویہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کو حکومت مل گئی تھی، لیکن یہ شیعان علی کچھ دنوں کے بعد پاورفل ہوتے ہوتے نیا فرقہ بن گیا، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارجیوں نے شہید کر دیا۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو دمشق سے حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمانوں کا امیر، پورے مسلمانوں کا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم بھی امیر مان لیتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد پرابلم یہ آ گیا کہ جب حضرت امیر معاویہ تقریباً 20 سال انہوں نے بہت زبردست حکومت کی، ایسی حکومت کہ مسلمان جو کئی سالوں تک بےچینی شورش کے اس میں مبتلا تھے، ایک دم پرامن، یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا، ترکی۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے مشیر مروان بن حکم نے کہا کہ دیکھو تم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اپنی جگہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دو۔ مسلمانوں نے کہا کیسے ہو سکتا، یہ اسلامی طریقے ہی نہیں، ہماری پوری تاریخیں کہتی ہیں کہ خلیفہ کیسے متعین ہوتا، یہ تو بادشاہت ہے۔ مسلمانوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے، ان کے پاس پاور تھا، لوگ جو ہے کئی انتہا ان کے سپورٹ میں تھے، اور ان کی ایک ایسی پالیسی تھی کہ داد و دہش کے ذریعے سے وہ اپنی لائلٹی کو ثابت کروا دیتے تھے۔ تو اس طرح بزور لوگوں کو راضی کروایا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال ہوا تو لوگوں نے یزید کو بادشاہ منتخب کر دیا۔ مدینے میں اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا یہ جو نظام ہے، حضرت امام حسین بھی مدینے میں موجود تھے، لیکن وہاں کا جو والی تھا مروان بن حکم، وہ ان کے پیچھے فوج کو لگا دیا تھا کہ آئیں اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ یہ لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، راتوں رات تک پورے لوگ وہاں سے مکے کی طرف نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ لوگ، جب حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو لوگ انہیں گھیر لیے، بولے کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو مکے میں ایک خلافت قائم ہو گئی حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔
اس کے بعد عبداللہ بن عمر بھی آئے، حضرت امام حسین بھی چھپتے چھپاتے مکے کی طرف آ گئے۔ اب یہاں پہ جب مکے میں آپ موجود تھے، حضرت امام حسین کوفے سے اور بصرہ سے مختلف خطوط آنے لگے، مدینے میں بھی آتے تھے ابھی بھی، بولے آپ آئیے ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ آئیے ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو خلافت کا عہد تسلیم کرتے ہیں، یزید کو ہم خلیفہ نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے ان خطوط کو دیکھ کر اپنے ایک بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ ایسے خطوط آ رہے ہیں، جا کے وہاں پہ ماحول دیکھو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل گئے، وہاں پہ ایک آدمی تھا حانی بن عروہ، جو کہ حضرت امام حسین کے سپورٹر تھے، ان کے گھر میں قیام کیا اور بیعت لینا شروع کیا۔ تو ایک دن میں 10,000 آدمیوں نے بیعت کیا، 10,000۔ یہ اطلاع جب حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو حضرت امام حسین بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ کیا کہ اب جانا چاہیے، کوفے کی طرف جانا چاہیے، اور پورا کوفہ جو ہے منتظر ہے میرا، اور پورے میرا سپورٹ کریں گے، اور یہ جو تبدیلی آئی ہے بادشاہت کی، اس کو ختم کر کے پھر سے خلافت قائم کریں گے۔ یہ مقصد تھا حضرت امام حسین کا۔ کتنی اہم ترین چیز ہے خلافت، سیاسی غلبہ مسلمانوں کا، سیاسی نظریہ اتنا اہم ہے کہ بے چین ہو گئے کہ پتہ چلا کہ بس لوگ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں منتظر ہیں، اور ہم وہاں پہ پہنچ کے یزید کو خلافت، یزید کی بادشاہت کو ختم کر دیں گے۔ حضرت امام حسین جب نکل رہے، ایک طرف دیکھیے ہر آدمی آ رہا مت جاؤ روک رہا، ہر آدمی آ رہا ڈسکریج کر رہا مت جائیے مت جائیے مت جائیے۔ ادھر یزید کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی سپورٹ کر رہا۔ حضرت امیر معاویہ کا ایک غلام تھا سرجون، اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت 10,000 آدمیوں کے بیعت لینے کی خبر آئی ہے حضرت امام حسین پر، اس موقع پہ تم عبید اللہ بن زیاد کو وہاں بھیجو، اگر نہیں بھیجو گے تو تمہارا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس نے فوری عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ کوفے کا جب گورنر بنا کر بھیجا تو اس نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس کے میں جا کر وہاں پہ قیام کیا، اور اس نے حکم دیا کہ یہ دونوں کو گرفتار کرو، مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کو، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا تو 10 سے 12,000 کی تعداد میں لوگ گورنر ہاؤس کو گھیر لیے، بولے ہمارے ان دونوں لوگوں کو چھوڑ دو، اگر نہیں تو ہم گورنر ہاؤس میں داخل ہوں گے اور ان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے کمانڈو سے کہا کہ ان کو چھت پہ لے جاؤ، وہاں پہ سب کے سامنے ان کا قتل کر دو۔ وہ دونوں کو چھت کے اوپر لے گئے، 10,000 آدمی دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے دونوں کو قتل کر دیا۔ 10,000 آدمی جو کچھ دیر پہلے شدت کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے یہ جو قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لاشیں گر رہی ہیں ایک کے بعد ایک پورے 10,000 وہاں سے چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ صرف شاید اس لیے آئے تھے، قتل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، قتل کو دیکھ کے خاموشی سے چلے گئے۔ ادھر حضرت امام حسین کے سپورٹروں کا یہ عالم ہے، ادھر لائلٹی کے لیے پیسہ سب کچھ دے کے ایسے زبردست لائلسٹ کو حضرت امیر معاویہ اور یزید نے پیدا کر لیا تھا کہ ہر حال میں اس کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے، آپ دیکھیے۔ اس کی اطلاع حضرت امام حسین کو نہیں تھی۔ حضرت امام حسین آگے بڑھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے دن 10,000 ہو گئے ہیں تو اور بڑھ گئے ہوں گے، اور بڑھ گئے، خوشی میں جا رہے ہیں۔
آگے بڑھے. ادھر عبیداللہ بن زیاد نے ایک آدمی کو کمانڈر بنا کے 1000 کی فوج اس کے حوالے کی. بولے اطلاع ملی ہے کہ امام حسین ادھر آ رہے ہیں اور انہیں گرفتار کر لو. پھر اس کے پیچھے حضرت عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنا کے 4000 کی فوج بھیجا. بولے جاؤ اور حضرت امام حسین کو گرفتار کر لیا، یا تو قتل کر دو یا گرفتار کر لیا. حضرت عمرو بن سعد بن ابی وقاص بہت محبت کرتے تھے حضرت امام حسین سے. شمار نامی ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت عمرو بن سعد بن ابی وقاص سے حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا یہ 4000 فوج لے کے آیا. اس وقت حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے ان کی فیملی کے، جسٹ 72 وہ بھی فیملی کی. اس میں عورتیں، بچے اور ادھر سے 4000 کی فوج. دیکھ لیا. انہوں نے کہا ملاقات کر کے کہ دیکھو 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. مجھے واپس مکہ چلے جانے دو، میں وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت میں اپنی باقی کی زندگی گزار دوں گا، یا نہیں تو مجھے سہرت کے پاس چھوڑ دو، مسلمانوں کے ساتھ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے پاس شہید بن کے پہنچ جاؤں گا، یا نہیں تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو. جس طرح میرے بھائی حضرت حسن نے یزید کے امیر معاویہ کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، میں ڈائریکٹ اس سے معاملہ طے کر لیتا. حضرت عمرو بن سعد بڑے خوش ہوئے. بولے میں تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ باتیں لکھ کر عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیجوں گا. 3 باتیں لکھی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرے اور میں بیعت لینے کے بعد یزید کے پاس پیش کروں گا. حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے سامنے جھکوں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی دوران ایک اور 4000 ایک اور شخص کو جس کا نام شمر جوشین ہے، اس کو بولا کہ یہ عمرو بن سعد آنا کانی کر رہا ہے، تم جاؤ اسے گرفتار کرو اور جلدی سے معاملے کو آگے بڑھاؤ اور جو ہے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو، جلدی کرو، آنا کانی کر. شمر جب پہنچا تو 9 محرم کا دن تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں پہنچ چکے تھے. شمر پہنچا، بولے کیا کر رہے تم کو جو حکم دیا گیا تھا کیوں نہیں یہاں آنا کانی کیوں کر رہے؟ عمرو بن سعد ڈر گئے. ڈر کے کہا کہ جنگ کے لیے ہم تیار. بولے چلو فوری سورش کرو. شام ہو گئی تھی، عصر کا وقت ہو گیا تھا. لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ رات میں بھی تم جنگ کرو گے، تمہارے یہ قانون ہے جنگ کے. ہاں ٹھیک ہے، رات ہو گئی تو کل کریں گے جنگ. رات آئی تو پانی بند کر دیا گیا. قریب سے دریا بہہ رہی تھی. 1000 فوج کو متعین کر دیا کہ پانی نہیں لینا چاہیے. رات بھر پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن حضرت امام حسین کے کیمپ میں پانی نہیں تھا. ویسے ہی سچویشن آج غزہ میں ہم کو دکھائی دیتا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. خالی کچھ رو رہے ہیں، بریانیاں تول رہے ہیں ہم لوگ. وہاں پہ کیا حالات سے گزر رہے تھے. صرف اسلام کی سیاسی نظریے میں تبدیلی آ رہی تھی. نمازیں جاری تھے، حج جاری تھا، سب کچھ جاری تھا، لیکن اسلام کا سیاسی نظریہ، ہمارے پاس سیاست کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کچھ بھی ہو، کانگریس آئے تو اس سے بھی کر کے نمازاں پڑھ لیں گے. یہ ہمارا تصور ہے. اسلام کا سیاسی غلبہ دینا ہی ہمارا تصور ہی نہیں. صبح ہوئی، ادھر حضرت امام حسین کے ساتھ
72 लोगों में से जवान ज़्यादा नहीं, थोड़ी तादाद में थे, 40-50। उधर 4000 की फौज। हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े। कूफी फौज के सामने उन्होंने खड़े होकर ऊँट पे चढ़कर उन्होंने एक तकरीर की, दिलदोज़ तकरीर। लोगों, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, मेरी माँ फातिमा है, जाफर तैयार मेरे चचा हैं। इसके अलावा हमको ये भी सादत हासिल है कि अल्लाह के नबी ने मुझे और मेरे भाई को जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया है। पूछना चाहो तो अभी भी सहाबा कराम जिंदा हैं, उनसे पूछ लो, तस्दीक कर लो। ये क्या है कि मैं आराम से मदीने में बैठा हुआ था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, रसूलुल्लाह के कदमों में पड़ा हुआ था, वहां पे भी तुमने खुतूत लिखे। वहां से मैं मक्का आया, वहां भी खुतूत लिखे, बार बार बुलाए। जब मैं यहाँ पे आया तो तुम फौज लेके मेरे कत्ल करने के लिए आ गए। तुम्हें ने तो खुतूत लिखे। अगर नसरानियों का, अगर हजरत ईसा का गधा भी अगर कोई होता तो नसरानी क़यामत तक उसकी निगहदाश्त करते, देख रेख करते। तुम कैसे मुसलमान हो जो नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए आए हो? कैसे मुसलमान? एक एक का नाम लिया कि तुमने खत नहीं लिखा, क्या तुमने खत नहीं लिखा, क्या तुमने खत नहीं लिखा? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, खामोश। फिर उसके बाद वो मार्का आया, एक के बाद एक। हजरत हसन हुसैन के बेटे भाई अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, जंग करके शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे आखिर में हजरत हुसैन आगे बढ़े। मौरखीन ने लिखा है कि उनके जिस्म पर 80 जख्म थे, तीर और नेज़ों के 80 जख्म थे, और इतनी जवान मर्दी से लड़ रहे थे। शिमर और हम अमर बिन साद दोनों ठहरे हुए, वाह क्या बहादुर आदमी है। हमने अपनी पूरी जिंदगी में से बहादुर को नहीं देखा। दुश्मन खुद तारीफ कर रहा। यहाँ तक कि एक वार हुआ, हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो। हज़रत ग्रामी ये वाक़या है, ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसमें ये रोने की बात नहीं कि है नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया। नवासे रसूल किस मकसद के लिए शहीद हुए ज़्यादा अहम है। वो मकसद ये था कि इस्लाम का जो सियासी नज़रिया था वो बदल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी जान को जाने आफरीन के हवाले की। हमारे जहन में सियासी नज़रिए का तस्वुर है, छी दुनिया, छी दुनिया, हमको क्या करना है दुनिया से। अगर सियासी नज़रिया बदल गया उस वक्त, उसके बाद से जो डिग्रेडेशन आया एक के बाद एक, यहाँ तक कि आज हम इस मुकाम पे पहुँच गए। हज़रत ग्रामी सबसे बड़ा सबक तो यही है कि मुसलमानों को इस्लामी सियासी नज़रिए के गलबे के लिए कोशिश करना है। हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान चीख चीख के कह रही है, मुसलमानों क्या नमाजों में अपने आप को मस्त रख लिए हो, उठो, सियासी निज़ाम को बर्पा करने की कोशिश करो। वो जो सियासी निज़ाम मेरे नाना ने दिया था उसको जारी करने की कोशिश करो। दूसरे अगर आप एनालिसिस करें तो यजीद के पास जो ह्यूमन मटेरियल था बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन मटेरियल था, और हज़रत इमाम हुसैन के पास जो ह्यूमन मटेरियल था, उनके साथ जो 40-50 जो अफराद थे उनको छोड़कर जितने लोग थे वो आपका साथ नहीं दिए। मक्के से जब निकल रहे थे हर आदमी रोक रहा था, हर आदमी मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और उधर जो बोलो सरदार हम तैयार हैं, मार धाड़ सब के लिए तैयार हैं, यजीद को कह रहे थे। कूफे वाले बुला बुला के धोखा दे दिए,
اور انہیں کوفے والوں سے یزید نے حضرت امام حسین کو قتل کروا دیا۔ عام طور پہ شہری زندگی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مشکلات جھیلنے کے عادی نہیں ہوتے۔ کوفہ شہری زندگی بہت زمانے سے اربنائزڈ علاقہ تھا۔ ہم بھی ایسے کسی اس کے لیے تیار نہیں ہیں، بریانیاں مندیاں یہ سب کھا کر زندگی کے مزوں کے لیے ہم جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر بھی کوفے میں ایسے ہی ہوا، جب حضرت مسلم بن عقیل کو 10,000 آدمیوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، خاموشی سے چلے گئے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اسلام کے لیے کوئی آدمی پریشان ہے، آج دعوت پہ چلے جانا ہے۔ کوفیوں میں ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت سے جو مسلمانوں کے اندر دراڑ آئی، شہادت امام حسین سے پہلے شیعہ نیمی تو تھے، ایک پولیٹیکل پارٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرنے والی، لیکن شہادت امام حسین کے بعد ان لوگوں کا جذبہ، جوش، محبت اتنی بڑھ گئی کہ باضابطہ نظریات بنائے گئے اور ایک الگ فرقہ بن گیا، شیعہ کا فرقہ بن گیا۔ اور پوری 1400 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے شیعوں نے جو نقصان پہنچایا ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے۔ آج بھی اس وقت دیکھیں دنیا کے سامنے جو ایک طاقت بن کے ابھر رہی ہے ریجنل پاور، وہ شیعہ کی طاقت ہے۔ ایران اور سنی کھانے پینے میں مصروف ہیں، وہاں سے جو ڈیگریڈیشن آیا اور ایک باضابطہ نظریہ بن گیا، ایک فرقہ بن گیا۔ مسلمانوں میں اس زمانے میں خوارجی بھی تھے، معتزلہ بھی تھے، پورے ختم ہوئے، لیکن شیعہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ ان کے نظریات بنے، ان کے امام بنے، سب بنے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ باہر کے دشمن سے زیادہ اندرونی آستین کے سانپ ہیں جو اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے۔ تو وقت بہت کم ہے، تاریخ کا وہ حوالہ جو باتیں تھیں اس میں نے انٹرنیٹ شیل آپ کے سامنے پیش کر دی، اور مقصد یہ تھا کہ جو سیاسی نظریہ تبدیل ہو رہا تھا، حضرت امام حسین برداشت نہیں کرے۔ اب ہم کیا آئیں گے، نواز رسول کو قتل کر دیے، رو رہے کتنی عظیم قربانی، اور اس سیاسی نظریے کو، اسلامی سیاسی نظریے کو پھر قائم کرنے کی کوشش کرنا ہمارے پاس وہ تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔